ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حضرت مولانا فرید الدین مسعود صاحب دامت برکاتہم نے جانشین شیخ الاسلام فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ پر رسالہ مرتب کیا، کتاب لکھی، اور آج اس کتاب کا وموچن بھی ہو گیا. اب وہ کتاب لکھی گئی ہے تو میں کہہ رہا تھا زبانے یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے جیل کی کارگزاری لکھی تھی، تو وہ تب سے درخواست میری پڑی ہوئی ہے کہ اس کو اردو کروا دیجیے. تو اب وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو اردو ہو ہی جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے شخصیت، کارنامے، افکار، نظریات، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کمالات، تو جب کسی شخصیت کا موازنہ کیا جائے تو اس کے دو حصے بنتے ہیں. ایک کمالات کے حصے، کمالات میں ایک وہ ہوتا ہے جو خدا داد ہوتا ہے. اللہ میں نے کسی کو بہت ذہین بنا دیا، بہت خوبصورت بنا دیا، اللہ کی مہربانی ہے، اس کی نقل نہیں ہو سکتی. دوسرا حصہ ہوتا ہے جس میں کمالات داخل ہیں اور افکار، نظریات اور معاملات. وہ چیز کہ انسان نے نقوش کیا چھوڑے ہیں، اور ان میں سے کون سی چیز ہے جن کو ہم جان کر، پہچان کر اور اقتدا کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے فکر. فکری طور پر ہم کیا سوچتے ہیں. ہمارے سامنے عالم اسلام کا کوئی معاملہ آئے تو ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ہم خود سے فیصلہ کر لیں کہ ہمارا اس معاملے پر ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ بولنا ہے اور یہ کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اکابر کے طریقوں کو دیکھیں، اس کا موازنہ کریں اور موازنہ کر کے فیصلہ کریں کہ ہمیں اس سے کیا سیکھ مل رہی ہے. یہ افکار اور نظریات سے. کمالات میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا ان کا؟ جب غصہ ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ کن باتوں پہ غصہ ہوا کرتے تھے؟ سفر میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ گھر پہ ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے؟
بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے. ان میں بہت سارے پہلو ایسے مل جائیں گے جن پہلوؤں پر عمل کر کے ہم لوگ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے مولانا کہ حضرت مولانا کی بات سے سن کر کے کہ حضرت مولانا نے اپنے اس رسالے میں، اس کتاب میں زیادہ تر انہی پہلوؤں کو لیا ہے جن سے بعد والوں کو کچھ نہ کچھ سبق مل جائے. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے، جیسے میں ایک قصہ سناؤں ان کا، وہ دیوبند پہنچے دلی سے اور ویل چیئر پر گھر میں اندر جا رہے تھے، وہ پلٹ گئی، پیچھے کی طرف گر گئے اور سر میں اس جگہ چوٹ آ گئی. اندر تشریف لے گئے، لوگوں نے جلدی سے بھاگ کر کے اٹھایا، اندر لے گئے. تو بس ایک ہی فکر تھی کہ جلدی سے مجھے وضو کراؤ، میں وضو کر کے عصر پڑھ لوں. عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، صبر سے پہنچے تھے. تو اس واقعے میں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس حال میں بھی جب سر سے خون بہہ رہا تھا، یہ فکر تھی کہ میری نماز جلدی کراؤ. تو ان لوگوں کا وضو کر رہے ہیں آپ، تو یہ خون برابر نکل رہا ہے، وضو ہوگا ہی نہیں، ٹکے گا کیسے وضو آپ کا؟ تو کہا چل آؤ مسح کراؤ مجھے جلدی سے. اور مسح کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور وہ خون اس حال میں بھی کچھ نہ کچھ رشتہ رہا، اور آخر میں ایک کچھ 20 منٹ یا 30 منٹ میں وہ بے ہوشی ہوتی چلی گئی ان کو، اور پھر وہ کوما میں چلے گئے. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا دلی لے جائیے فوراً. ان کو دلی لے آیا گیا، اور 3 مہینے تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ 3 مہینے کچھ ایام کوما میں رہے. تو جب کوما میں تھے تو لائف سپورٹ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں مطلب وہ تو نام، وہ جو سانس کے لیے لگائی جاتی ہے، وینٹیلیٹر پہ تھے. وینٹیلیٹر شروع میں منہ سے لگایا گیا، لیکن جب وہ زیادہ دن کے لیے لگانا ہو تو منہ سے نہیں لگایا رکھا جا سکتا، کیونکہ اس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ حلقوم ہوتا ہے یہاں، یہ نیچے کا حصہ، اس کو آپریشن کر کے یہاں سے نلی ڈال دیتے ہیں، وہ اس کی ٹیوب ڈال دیتے ہیں. اب جس آدمی کو یہ ٹیوب ڈال دی گئی ہو، وہ آدمی جب ٹھیک ہو جائے تب بھی بول نہیں سکتا، جب تک وہ ٹیوب نکالی نہ جائے، دوبارہ آپریشن کر کے زبان کے کنیکشن کو جوڑا نہ جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں سے آپریٹ کر کے وہ ٹیوب ڈال دی گئی. اس کا مطلب یہ کہ اب ٹھیک بھی ہوں گے تو جب تک آپریشن نہیں ہوگا یہ بول نہیں سکیں گے، کیونکہ زبان کا کنیکشن کٹ گیا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں تھے اور اسی میں 3 مہینے گزرے. پھر ایک دن 2 دن 3 دن پہلے سے بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہوا، تو ہائی کرنے کے لیے ہائیسٹ ڈوز دی جا رہی تھی، تو اس سے تھوڑا بڑھتا تھا پھر گر جاتا تھا. آخر یہ ہوا کہ میری پھوپھی نے میری بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ محمود کو بلا کے لاؤ جلدی سے. میں باہر بیٹھا تھا آئی سی یو کے، وہ دونوں اندر تھی. تو میں پہنچا تو میری پھوپھی نے مجھے کہا کہ دیکھو ذکر جاری ہو گیا ہے. اچھا، اوپر سامنے نظر پڑی تو وہ جو مانیٹر ہوتا ہے وہ ہارٹ کو بتاتا ہے، تو ایسے ایسے ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کسی نے ایسے ایسے، وہ سیدھا چل رہا ہے.
جب سیدھا کب چلتا ہے؟ جب دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اور بلڈ پریشر زیرو ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اب ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا، ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا، مانیٹر پہ وہ سیدھا چل رہا ہے. اس حال میں کم و بیش 10 منٹ وہ آدمی جس کی زبان کا کنیکشن کٹا ہوا ہے اللہ 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 اللہ، بے شمار لوگوں نے اس کو دیکھا، سب ڈاکٹروں نے دیکھا. وہ عراقی ڈاکٹر تھی، ٹریننگ کے لیے وہ آئی تھی ایک عورت، وہ اس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی. وہ تو رو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی. ہم نہیں اتنا سمجھ رہے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے ٹھیک ہے آخری وقت ہے تو حضرت اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے تو کوئی بڑی بات نہیں. وہ سمجھ رہی تھی اس کو کہ میڈیکلی یہ بالکل ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس واقعے سے ہمیں کوئی اپنے لیے ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور موت کا وقت آتا ہے تو مال دولت کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، بیٹے کو یہ ملنا چاہیے، بیٹی کو یہ ملنا چاہیے، فلاں سے وہ قرضہ باقی ہے وہ واپس لینا ہے، پیسہ ایسا ویسا، زیادہ فکر میں اس میں پڑ جاتے ہیں لوگ. تو ہمارا کیا اختیار ہے اس کے اوپر کہ ہم کیا کریں گے جو بالکل ٹھیک بھی ہوتے ہیں. ہاں البتہ اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی برکت اگر کوئی لیتا رہے تواتر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی برکت ضرور ملے گی، رائے گا نہیں جا سکتا. وہ ایک بات یہ. اب آ جاتی ہے اصل بات جس کی طرف میں آ کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو یہی فرماتے ہیں نا کہ خیرکم لأہلہا وأنا خیر نہیں انا خیرکم لأہلہا خیرکم لأہلہا. تو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہی اچھا ہے. وہی میں نے ترجمہ دوسرے انداز میں کیا ہے، معافی چاہتا ہوں. وہی اچھا ہے ہمارے پورے خاندان میں. پتہ نہیں اب تو دنیا بدل گئی ہے، نوجوان بچے بچیاں ذرا ماحول بدل گیا ہے. ہمارے گھروں میں ابھی بھی یہ ماحول ہے کہ مستورات اپنے شوہروں کو آپ جناب سے بات کرتی ہیں. عورتیں بیویاں شوہر کو چاہے غصہ بھی کر رہی ہوں تو آپ سے ہی بات کریں گی. پورے خاندان میں صرف میری والدہ مرحومہ ایسی تھی جو میرے والد سے کبھی آپ سے بات کرتی تھی اور کبھی تم سے بھی بات کرتی تھی. ان کے ہاں اس کی کوئی پریشانی نہیں تھی، جیسی چاہے بات کرو. ایک بات یہ تو معاملے کی بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے حضرت کا روب تو خوب تھا. آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کا روب جو تھا. میرے ساتھ ہماری تو جرت نہیں تھی ان کے سامنے بول سکیں، یا آخری زمانے میں ہم بہت بولنے لگے تھے، لیکن جو زمانہ ایک زندگی کا شاید آخری 5-7 سال ہوں گے جس میں ہم نے حضرت سے اپنی دل کی بات کہہ سکتے تھے، ورنہ تو نظر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. لیکن خدمت میں حضرت کے ساتھ ہوتے تھے تو حضرت گھر سے نکل لے یعنی سفر میں نکلے تو حضرت کا ہم تو خادم ہوتے تھے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان میں مخدوم کون ہے اور خادم کون ہے. حالانکہ ہم بیٹے تھے اور ہمارے اوپر تو ان کا زور تھا پورا، جو چاہتے ہم سے کہتے. ٹرین میں سفر کرنے کا کیا، انڈیا میں جب سفر ہوتا تھا حضرت کا تو زیادہ تر ٹرین میں ہوتا تھا. تہجد کے لیے اٹھتے تھے، ہماری سیٹ اوپر ہوتی تھی، حضرت کی نیچے ہوتی تھی. گرم پانی ساتھ لے کے چلتے تھے وضو کے لیے، لوٹے میں گرم پانی لیا، حضرت تشریف لے گئے حمام میں. خادم آرام سے سو رہا ہے، مخدوم صاحب اپنے آپ ہی سارا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وضو کر کے تشریف لاتے تھے تو یہ اہتمام ہوتا تھا کہ گرم پانی لوٹے میں بچا رہے.
خادم گرم ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور میں گرم پانی سے وضو کروں، اس کے یہ انہیں منظور نہیں تھا. آدھا لوٹا بچا کے لاتے تھے اور یہ کہتے تھے اب اٹھا کے کہتے تھے محمود اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہونے والا ہے. وہ تو تہجد کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہونے والا ہے تم، اور یہ نیچے گرم پانی رکھا ہے اور خود نیت باندھ لیتے تھے. اب ہم اٹھیں گے، کروٹ بدلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جائیں گے وضو کر کے پھر آئیں گے، اور اس کے بعد وہ. تو یہ میرے ساتھ ان کا عرصے تک معاملہ رہا، جب بھی مجھے سفر میں موقع ملا جانے کا. ہاں، شریعت کے خلاف کوئی معاملہ منظور نہیں، کسی کا بھی کوئی ہو تو جلال دیکھنے کے قابل ہوتا تھا. ہماری والدہ کو میں وہ گھر کے گھریلو قصے سنانے مناسب بھی نہیں ہوتے لیکن ضروری بھی ہیں. ضروری ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مہمانوں کے لیے سامان لانے کا بہت شوق تھا. اس میں مطبخ کے میں استعمال ہونے والی مشینیں بھی ہوتی تھی طرح طرح کی. جہاں کوئی اچھی مشین، اچھا برتن نظر آیا وہ خرید لیا. اب وہ مشین آئی اور کسی وجہ سے خراب ہو گئی. اب حضرت کو پتہ چلا وہ مشین خراب ہو گئی ہے، تو حضرت بہت عجیب انداز ہوتا تھا، فرماتے تھے ہاں بھائی گاؤں کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے، اب میں کیا کروں، کر دیا خراب مشین کو. تو اب وہ ہماری والدہ مرحومہ کا جواب سنیے. وہ فرماتی تھیں ہاں تم تو بہت پیرس کے رہنے والے ہو، ہم تو گاؤں کے ہیں، تم بہت پیرس کے رہنے والے ہو. اور بس اسی پہ بات ختم ہو جاتی تھی. ہاں عجیب محبت. اور یہ کہ انہوں نے اپنے وہ جو ان کا روب تھا، دبدبہ تھا، وہ گھر میں نہیں چلایا. جو چلے گا باہر چلے گا، گھر میں نہیں چلے گا. لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، اندر خراب ہوتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اندر نہایت شاندار. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ہمارے چچا ہیں، ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور حضرت کو جب جلال آتا تھا تو ان کو ایسا ڈانٹتے تھے، ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا ہوگا انہوں نے. ہمارے حضرت نے مجھے اتنا کبھی اس طرح نہیں ڈانٹا ہوگا جیسے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو ڈانٹتے تھے جب غصہ آتا تھا. اور نہیں تو دونوں دوست ہوا کرتے تھے بے تکلف. بہت ساری ایسی باتیں. ایک دن میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت وہ کان کی مشین لینے چلنا ہے. نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں. حضرت آپ کو نہیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے. کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو تم جاؤ لگوا لو اپنے. میں حضرت پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے آپ سنیں زور سے بولنا پڑتا ہے، اور آپ کے مریدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو گئے، گستاخ ہو گئے لڑکے. بس یہ سنا، چھڑی اٹھائی کہ چلو. آرام سے چلے گئے، مشین لگوا کے لے کے چلے آئے. مطلب وہ تو اس کا پروسیس ہوتا ہے. ایک دن بنگلہ دیش کے مہمان آئے ہوئے تھے. اب جب مہمان آئے ہیں تو کھانا کئی طرح کا پکے گا. تو حضرت آخری زمانے کی بات ہے یہ، حضرت کے وصال سے کچھ 2-3 سال کے عرصے کی بات ہے. مچھلی سب پکوائی گئی اور کچھ نہاری منگوائی گئی. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پہ تشریف فرمائے. وہ سامنے مہمان 3-4 مہمان تھے، وہ تشریف فرمائے. وہ حضرات دعوت و تبلیغ کے مشورے میں گئے تھے اور پھر حضرت سے ملنے آئے تو حضرت نے کہا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے گا دوپہر کا. اب حضرت نے اپنی وہ جو نہاری کا ڈونگا تھا اپنی پلیٹ کے سامنے رکھا. تھوڑی نہاری انہوں نے نکالی تو میں نے گستاخی کر دی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، مہمان کے بہانے سے آپ نے کھانا پکوا لیا اور اپنے سامنے نکال کے آپ اس طرح کھائیں گے تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ تو اب مہمانوں کو بھی سبزی کھلانی پڑے گی. یہ 2-3 جملے میں نے بول دیے.
حضرت بالکل خاموش رہے، وہاں حضرت نے کچھ نہیں فرمایا اور اب کھانے میں شریک رہے، کچھ اظہار نہیں فرمایا کہ حضرت کو ناراضگی ہوئی ہے۔ مجھے کہیں جانا تھا، میں چلا گیا، کھانے میں نہیں شریک ہوا، میں یہ سب بات کر کے اور اپنا چلا گیا۔ حضرت کو پرائم منسٹر سے ملنا تھا، منموہن سنگھ سے، گجرات کا معاملہ تھا، نہ سونیا گاندھی سے ملنا تھا۔ وہ وقت وغیرہ میں نے طے کرایا تھا، لیکن مجھے کہیں اور جانا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس جانا تھا، گجرات میں جو قیدی لوگ ہیں ان کے معاملے پر۔ تو مودود کا فون آیا کہ وہ تو کہہ رہے میں نہیں جاؤں گا، اس سے کہتے وہی چلا جائے۔ میں نے کہا اچھا ان کو فون، اس نے فون حضرت کو، ہاں بولو کیا بات ہے؟ جی معاف کر دیجئے، وہ تو میری غلطی ہے، میں نے غلطی کر دی، گستاخی ہو گئی، لیکن اس کی سزا مسلمانوں کو کیوں ملے گی؟ آپ کو تشریف لے جانا چاہیے، بس چلے گئے۔ تو ایسا معاملہ تھا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں حضرت کے ایسے کہ جن سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں معاملہ کیسا کرنا چاہیے عورتوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ۔ وہ ڈرائیور تھا ان کا، متین ڈرائیور، متین کہتے تھے، اس نے محمد متین نام رکھا ہوا تھا، حالانکہ عبد المتین ہونا چاہیے تھا۔ وہ حضرت کا دوست تھا، ساری باتیں کرتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مہمان آتے تھے تو جب تک صحت ٹھیک رہی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھانا پکانے میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سردی کے زمانے میں گھر والوں کے لیے خود سے گاجر کا حلوہ بناتے تھے، ویسا گاجر کا حلوہ جس کو کئی دنوں تک رکھا جا سکے، مہینوں رکھا جا سکے۔ وہ زیادہ بناتے تھے اور خود سفر میں چلے جاتے تھے، گھر کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بنا کے تشریف لے جاتے تھے۔ دعوت ہوتی تھی تو رز بخاری، جیسا حضرت رحمۃ اللہ علیہ بخاری پلاؤ پکاتے تھے کوئی پکا نہیں سکتا، خود پکاتے جب تک صحت ٹھیک ہے، کھانا خود نکالتے تھے۔ جب صحت خراب ہو گئی، کھانا نکالنا مشکل ہے، کھانا پکانا مشکل ہے، تو بھی مہمانوں کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایک کام اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے۔ اتنا مصروف آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنے سارے لوگ جو کام کرنے والے لوگ، سب اولاد، ہم سارے لوگ تھے، پھر بھی کہتے تھے اچھا چلو آم تو میں کاٹوں، اور پھر کھانا خود اپنے ہاتھ سے لے جانا لگانے کے لیے۔ تو گھر میں خود کام کیا کرتے تھے، اپنا سوٹ کیس، اپنا سامان ایسا ہوتا تھا سیٹ۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سب سے کہتا ہوں، بجلی بھاگی ہوئی ہو اور ان کی کنڈی ہوا کرتی تھی ساتھ میں، کنڈی سمجھتے ہیں جھبیا، جھبیا بوجھتے نہیں، وہ جو کیا کہیں گے اسے، کنڈی بولتے ہیں، جھبیا بولتے ہیں، کنڈی بولتے ہیں یہاں بنگلہ میں۔ ہاں وہ ادھر ہی کے نہیں، وہ کلکتے سے بھی جاتی تھی، اڑیسہ سے بھی جاتی تھی، اور سلہٹ والے بھی دیتے تھے۔ وہ بیت کی بنائی جاتی ہے، اب تو زمانہ چلا گیا نا اس کا، اب تو طرح طرح کی چیزیں لوگ لے کے چلنے لگے، وہ لے کے چلتے تھے۔ اب ان کی کون سی دوا کہاں رکھی ہے، شہد کہاں رکھا ہے، وہ انہیں معلوم ہوتا تھا، بس ہاتھ ڈال کے نکال لیا کرتے تھے۔ بجلی آ رہی ہو یا بھاگی ہوئی ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کھول کر کے دیکھیں کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان کی کون سی چیز کہاں رکھی ہے، سوٹ کیس ہو، بریف کیس ہو یا جھبیا ہو، کنڈی ہو۔ اسی طرح الماری میں ایک الماری تھی بس ان کا سامان پورا ایک الماری میں تھا، بس جو کچھ تھا، سردی کا سامان، گرمی کا سامان، بیاضیں، کچھ امانتیں اور کپڑے شپڑے، سب ایک بس الماری میں۔ کہ گھوم کے دیکھیے، یہ اس سے کچھ تھوڑا چوڑائی میں زیادہ ہوگی، بس کل کائنات ان کی ہے۔ اور مہمانوں کا اتنا سامان تھا کہ پورے دیوبند کو بانٹ دیا جاتا تو بھی بچا رہتا، انتقال کے بعد جو ہم لوگوں نے بھائی بہنوں نے تقسیم کیا، جو کچھ تھا ان کے گھر میں مہمان کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ مولانا نے مجھے کہا
اتنا بڑا آدمی اور اتنا گھٹیا درجے کا باتھ روم ٹوائلٹ، انہوں نے کہا مجھے بہت شرم آئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے یہ، اور وہ کمرے میں ان کے اپنے بیڈ روم میں ان کو ناشتے کے لیے بلا لیا حضرت نے، یہ ہاتھ دھونے کے لیے گئے، باتھ روم دیکھا ان کا، وہ بھی جتنا تھا وہ بھی دوسروں کا بنایا ہوا تھا، خود کا بنایا ہوا نہیں تھا، خود کا بنایا ہوا نہیں تھا۔ بہرحال لمبی بات ہو گئی، تو 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، مزاج میں نرمی ہونا، سختی نہیں، ان کے مزاج میں کچھ سختی نہیں تھی، جو بھی روب تھا وہ اللہ میاں کی طرف سے پیدا کیا ہوا، کسی کے ساتھ سخت گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ ہاں یہ شریعت کا معاملہ ہو یا کوئی دھکا مکی کرنے لگے، سلٹ والوں کے ساتھ میں نے زندگی میں ان کو سختی کرتے دیکھا ہے تو صرف سلٹ والوں کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ سلٹ والوں کے ساتھ ان کا رشتہ ہی الگ تھا۔ حضرت کی حیات میں سفر میں آیا تھا یہاں 1 ہفتے کے لیے، تو بے پناہ خوش ہوئے، چہرہ مبارک ایک دم کھل گیا جب میں نے سنایا کہ میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ سلٹ کے دن کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا 3 دن میں سلٹ کا کیا ہوگا؟ حالانکہ عادت شریفہ یہ تھی ان کی کہ جب بھی میں کہیں سفر میں جاتا تھا اور میں یہ کہتا تھا میں آج جا رہا ہوں کل واپس آؤں گا، تو کل کی کیا ضرورت ہے، شامی کو آ جانا چاہیے تمہیں، رات میں کیوں رک رہے ہو وہاں؟ صرف سلہٹ کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ 3 دن میں سلہٹ کا کیا ہوگا۔ تو سلہٹ والوں کے ساتھ، بنگلہ دیش والوں کے ساتھ، آسام والوں کے ساتھ حضرت کا بالکل الگ رشتہ تھا، وہ رشتہ کسی اور کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تھا نہ ہو سکتا۔ تو وہاں تھوڑا سختی نظر آتی تھی، ان کا جلال نظر آتا تھا، وہ زبردستی کرتے تھے نا مسافے کے لیے، تو پھر وہاں اس کے علاوہ کہیں بھی میں نے ان کو سخت نہیں دیکھا۔ بتائیے پھر ڈنڈا ہوتا تھا۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں بہار کا، بس آخری اسی پر ختم کر دوں گا۔ نہیں وہ 9:30 بج گئے ہیں، بتائیے۔ وہ ایک جگہ نکاح پڑھانے چلے گئے حضرت، سیوان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجاز ہیں حاجی سراج صاحب، غریب آدمی ہیں، ماسٹر تھے، ماسٹر سراج صاحب ہیں، ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، رمضان ہمارے ساتھ آتے ہیں، کچھ وقت ضرور گزارتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ان کی 2 بیٹیوں کا نکاح تھا، بارات جو لوگ لے کر کے آئے، اب یہ آدمی اتنا بڑا اپنے وقت کا شیخ ہے، اتنی بڑی جماعت کا رئیس ہے، اور وہاں کی پارلیمنٹ کا ممبر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ مہر فاطمی پر ہوگا۔ لڑکے والے جو بارات لے کے آئے ہیں دلہا والے، وہ کہتے ہیں جی مہر فاطمی پہ تو نہیں کریں گے، ہم تو 2000 روپے میں کریں گے۔ 5 گھنٹے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے، ایک لفظ نہیں فرمایا، نہ یہ کہا کہ یوں کیوں کرتے ہو اور یوں کیوں کرو، کچھ نہیں، تم جانو۔ ایک طرف مسجد میں بیٹھے رہے۔ میں خادم کی حیثیت سے ساتھ میں تھا۔ جس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو 5 گھنٹے کا 4.5 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچنا تھا سیتا مڑھی، اس وقت سیوان سے نکلے اور رات میں 1 بجے پہنچے، لیکن اپنی زبان سے اف نہیں کیا حضرت۔ اور وہ ٹھیک ہے، جب تم تیار ہو گئے نکاح پڑھا دوں گا میں، لیکن میں اگر پڑھاؤں گا تو مہر فاطمی پر ہی پڑھاؤں گا۔ بیٹھے رہے مسجد، پھر انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ آرام کر لیجئے، تو اچھا چلو آرام کر لیں، یہ نہیں کہ بھائی تمہارا کام نہیں ہوتا تو میں آگے جاؤں گا۔ پھر جا کے تھوڑی دیر آرام فرما لیا، ظہر ہو گئی، ظہر کے بعد پھر آ گئے، پھر عصر تک بیٹھے رہے وہیں، عصر کے بعد پھر نکاح ہوا۔ اس طرح کا ایسے اور بہت واقعات ہیں جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تحمل، حلم، بردباری، قوت برداشت، عجیب بے مثال قوت برداشت، ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات اپنے چاہنے والوں کے لیے، جو ہو جائے سب کر گزریں، پرواہ نہیں ہے۔
اور چاہنے والا امیر ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ تو چاہنے والا ہونا چاہیے، بس جس کے ساتھ رشتہ جڑ گیا اس کو نبھا لیا۔ بہرحال اللہ تعالی حضرت مولانا کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں سب کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، حضرت کے محبت کرنے والوں، حضرت کے محبت کرنے والے، چاہنے والے، حضرت کے مجازین، حضرت کے محبین، مریدین، سالکین، سب کی طرف سے حضرت مولانا کا نیابتاً شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہاں یہ آپ نے آسان بتا دیا، ورنہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو لکھے بھی